تو حضرت شیخ ختلی بولے الدنیا یومن، دنیا ایک دن ہے، وَلَنَا فِيهَا صَوْمٌ، اور ہم اس کو روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ دیکھو جنہوں نے صبح سے لے کر اس وقت تک روزہ رکھا ہے، دن تو ان کا بھی گزر گیا، بیمار بھی ہوں گے آپ میں سے کئی، شوگر کے مریض بھی ہوں گے، مریض کے لیے دن کاٹنا اور روزے سے کاٹنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کٹ ہی گیا نا۔ تو جب ہم روزہ افطار کر رہے ہوں گے، ٹھنڈا اور میٹھا مشروب حلق سے نیچے اتر کے رگوں کو تر کر رہا ہوگا، تو ایک عجیب طمانینت ہوگی۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہو جو افطار کے دسترخوان پہ بیٹھا ہو اور اس نے روزہ نہ رکھا ہو اور سستی سے اس نے سارا دن کھاتے پیتے گزار دیا ہو، تو اب جب روزہ کھلے گا تو اس کے دل میں خیال آئے گا یہ ماڑا سا آدمی بھی تو روزہ رکھ کے سارا دن کاٹ ہی گیا ہے، تو اگر میں بھی رکھ دیتا تو یار دن تو میرا بھی گزر ہی جانا تھا۔ لیکن اس کو وہ رسماً ساتھ تو لے رہا ہوگا، لیکن اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس کے لیے اس میں کوئی لذت نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی راحت نہیں ہوگی۔ وہ سوچے گا کہ یار میں بھی روزہ رکھ کے گزار دیتا تو دن تو گزر ہی جانا تھا، اس کا بھی تو گزر گیا، میرا بھی تو گزر ہی جانا تھا۔ تو جب قیامت کے دن بڑے بڑے بد اعمال کرنے والے، برے اعمال کرنے والے جب سزائیں پا رہے ہوں گے تو وہ دیکھیں گے کہ یار اس فقیر کی زندگی بھی تو گزر ہی گئی تھی، اس شخص کا بھی تو وقت گزر ہی گیا تھا۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کے شیخ کہتے ہیں الدنیا یومن وَلَنَا فِيهَا صَوْمٌ، دنیا ایک دن کے برابر ہے اور میں روزہ رکھ کے گزار رہا ہوں، اپنی خواہشات کو روکتا ہوں، اپنی آرزوؤں کو روکتا ہوں، گویا ایک روزہ رکھ کے زندگی گزار رہا ہوں، تو زندگی تو میری بھی گزر جائے گی، اور جو نہیں روزہ رکھ کے گزار رہے تو زندگی تو ان کی بھی گزر جائے گی۔ تو فرمایا میں روزہ رکھ کے زندگی گزار رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھیں۔ جب اچھائی کی مجلس میں آپ بیٹھیں گے، میں بیٹھوں گا، تو کوئی خیر کی بات ملے گی جو ہماری آخرت اور دنیا کی بہتری کی ضامن بن جائے گی۔ یا جتنی دیر بیٹھے رہیں گے مجلس میں، کم از کم اتنی دیر تو برائیوں سے، گناہوں سے بچے رہیں گے اور دل میں نور اترتا رہے گا۔ اب کوئی فائدہ ہو نہ ہو تو یہ تھوڑی بات ہے کہ کانوں کو حضور کی احادیث نصیب ہو رہی ہیں، حضور علیہ السلام کے فرامین جو ہے وہ سننے کو نصیب ہو رہے ہیں، تو اس کی برکات اترتی رہیں گی، اور آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے بھی حدیث رسول کی خوشبو آپ کے ساتھ ساتھ چلے گی۔ تو اسی طرح برے شخص کے پاس بیٹھنے سے یا تو برائی اثر انداز ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو پھر نیکی اثر انداز ہوگی۔ آپ اور میں جب سکول پڑھتے تھے، یہ میں اس دور کے بچوں کی بات نہیں کر رہا، یہ کم از کم جو 35-40 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں، تو 8 آنے ملتے تھے روز، یا کوئی 1 روپیہ ملتا تھا، تو اس وقت 1 روپیہ بھی بڑا لگتا تھا، اور کبھی عید پہ یا کسی موقع پہ یا گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور وہ 5 روپے دے جاتے تو لگتا تھا کہ آج تو اخیر ہی ہو گئی ہے۔ تو اس وقت 5 روپے بھی بڑے لگتے تھے، اس لیے کہ اس وقت ہمارے پاس لاکھوں نہیں تھے، تو 5 بھی بڑے تھے۔ اور آج اگر آپ کو کوئی 5 دے تو آپ اس کی طرف ہنس کے دیکھیں گے یہ مجھے کیا دے رہے ہو۔ تو جب آپ نے لاکھوں نہیں دیکھے تھے تو 5 بھی بڑے لگتے تھے، اب لاکھوں دیکھ چکے تو وہ 5 کتنے چھوٹے لگتے ہیں۔ تو آج 60 سال بڑے لگتے ہیں، لیکن جب قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دیکھیں گے تو یہ بہت چھوٹا سا دن لگے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی شخص کی مصیبت کو دور کیا، کسی مومن کی تکلیف کو دور کیا، وہ تکلیف کسی بھی قبیل سے ہو سکتی ہے، وہ بیماری تھی اس کے علاج میں مدد کی، اس نے کہیں جانا تھا سواری پہ بٹھا کے لے گیا، وہ بھوکا تھا اس کو کھانا کھلا دیا، اس کی جوان بچی تھی اور گھر کی دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی تھی، اس نے شادی میں مدد دے دی، اس کی کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مصیبت جس میں وہ پھنسا تھا اس سے اسے نکالا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ میری زندگی سہل گزرے تو لوگوں کی زندگیوں کو سوکھا کر دو۔ بعض اوقات ہمارے رویوں سے لوگ اوکھے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ بڑی پریشانیاں ہیں،
تو میں نے کہا اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو. تو اس نے کہا میں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا. میں نے کہا کہ آپ کے گھر کے سامنے گلی کتنی چوڑی ہے؟ تو وہ کہنے لگا 12 فٹ کی گلی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے جو تھڑا بنایا ہے وہ کتنا آپ نے بنایا؟ کہتا 3 سیڑھیاں. تو میں نے کہا کہ یہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں ہے؟ 12 فٹ کی گلی ہے, لوگوں کی بیچاروں کی کبھی گاڑیاں بھی گزرتی ہیں, جنازے بھی گزرتے ہیں, اور تم نے 3 سیڑھیاں اس گلی کے اندر رکھی ہوئی ہیں, اور تم سمجھتے ہو کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دے رہا. تم لمحہ لمحہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیتے. لمحہ لمحہ. میں گزرا ایک گلی سے تو اچانک لائٹ چلی گئی تو میرا گھٹنا زور سے ٹکرایا تو زخمی ہوا. کتنے دن زخمی نہیں, پرانی بات ہے. تو وہ کسی نے اپنے گھر کے سامنے 3 فٹ اونچا گٹر بنایا ہوا تھا. 8-10 فٹ گلی ہے اور 2 فٹ کا گٹر اونچا بنایا ہے, اور گلی سے ہم جا رہے ہیں تو گھٹنا لگا اور زخمی ہوا. پتہ نہیں کتنوں کے زخمی ہوئے ہوں گے, کئی بیمار گرے ہوں گے, لیکن اس نے اس کو ہٹایا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ گلی پر اتنا تو میرا حق ہے کہ میں اتنی پہ قبضہ کر لوں. تو وہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے رہا ہے, اللہ کی مخلوق کو اذیت پہنچا رہا ہے. اپنی موٹر اس نے باہر لگائی ہے, 10 مرلے کا مکان ہے, سب کچھ اس کے مکان کے اندر موجود ہے. اس نے ایک ایک جگہ واش روم بھی اس نے بڑا چوڑا لمبا بنایا ہوا ہے, لیکن 3 سیڑھیوں کے لیے اندر جگہ نہیں ہے, 3 سیڑھیوں کے لیے باہر اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے رہا ہے. تو اللہ کی مخلوق کو جس قبیل سے بھی آپ تکلیف دو گے, آپ اگر اونچی آواز کرتے ہو جس سے ہمسایہ تنگ آتا ہے, تو یہ بھی اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینے کے مترادف ہے. ہمارے دین نے تو ہمیں کس قدر آسانیاں سکھائی ہیں, کس قدر سہولتیں ہمارے دین نے ہمیں دی ہیں, اور لوگوں کی جان سوکھی رہے, لوگوں کو تکلیف میں مبتلا نہ ہونے دیں, لوگوں کو اذیت میں مبتلا نہ ہونے دیں. میں تو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ 12 فٹ کی گلی ہے اور اس کے اندر دکان ہے, تو سامنے اس طرف کا جو ہے وہ موٹر سائیکل کھڑا کر کے تو اندر سے جو ہے وہ کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں. تو باہر سے کوئی بیچارہ آ کے ہارن دے رہا ہو, اب کھلو جا, کوئی نہیں ٹکالی پہ. یعنی یہ بدتمیزی کی انتہا ہے, اور یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. لوگوں کے لیے اذیتیں پیدا کرنا, لوگوں کے لیے تکلیف پیدا کرنا, جبکہ ہمارے دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, دوسروں کے لیے جو ہے وہ خیر پیدا کرو, تو تمہارے لیے خیر پیدا ہوگی. تو اس لیے فرمایا گیا کہ جس نے کسی شخص کے لیے آسانی پیدا کی تو اس کے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی, لیکن صرف دنیا پہ نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے اس کے بدلے میں آخرت میں بھی آسانی پیدا ہوگی. تو یہ اگر ہم مزاج زندگی بنا لیں تو وقت نہیں لگتا کوئی اس پہ, تو اللہ تعالیٰ جل شانہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. ویسے بھی آپ کسی کی دل جوئی کریں, کسی شخص کی مدد کریں, کسی کے لیے آسانی پیدا کریں محض اللہ کی رضا کے لیے, آپ کے اندر جو طمانینت اترے گی, جو ٹھنڈ پڑے گی, اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, لوگوں کے لیے راحتوں کا سامہ بنے, تمہارا وجود لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے.